السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جب ناممکن دعائیں قبول کرتا ہے تو جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتا ہے اور دعا کرتے کرتے اس کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اب اس کو یہ دعا ناممکن لگنے لگی ہے کہ میری یہ دعا اب ناممکن میرے لیے بن چکی ہے، میرے حق میں اب کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو دو چیزیں بتلاتی ہوں، یقین جانیے کہ دو چیزیں جب ہم ان کو سمجھ لیں گے کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ انسان جب رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اور اپنا لا حاصل چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی مقصد یا اس کی چاہت یا اس کی طلب، اس کی حاجت ہوتی ہے اور وہ اسے مانگنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اسے طلب کرنا چاہتا ہے اور مانگتے مانگتے ایک عرصہ گزر گیا لیکن نہیں مل رہا۔ اگر وہ مقصد، وہ چاہت اور وہ طلب ہمیں نہیں ملی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقین ہمیں عطا فرما دیتا ہے اور یقین کی بنیاد پر انسان اللہ تعالی سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا جو یقین ہے، جو اللہ کی ذات پر توکل ہے اور اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے، وہ اس کا اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، اپنی طلب، اپنی محبت یا اپنی ضرورت یا اپنا مقصد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لینا یہ انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو بار بار بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے، جو بار بار بادشاہ کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے ملے گا، آج ملے گا، آج ملے گا، میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یعنی اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آج میرے لیے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اپنے دل میں ایک یقین کر کے آتا ہے کہ آج میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، آج میرے لیے بادشاہ دروازہ کھول دیں گے اور میری حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ تو اس سے کئی گنا زیادہ بلکہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات کا بادشاہ ہمارا رب خدا اور اللہ تعالیٰ ہے، تو رب کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس نے دعا مانگی اور فوراً اسے مل گئی تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اب دور چلا گیا، وہ اب رب کے پاس نہیں آئے گا، وہ خدا کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو روک کر کے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تو آ، روز آ، مجھے یاد کر، میرے سامنے گڑ گڑا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سامنے گڑ گڑا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صبر دے دیتا ہے، اسے صبر عطا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کسی مصیبت میں، پریشانی میں یا کسی چیز کے حاصل کرنے میں بے چین ہے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑا پریشان ہے اور اس کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں کہ میرے بندے یقیناً تیرے کو اس چیز کی ضرورت ہے اور تجھے اس چیز کی حاجت ہے اور تو مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن میری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں تجھے کوئی چیز عطا کر دوں گا، یا میں تجھے کل قیامت کے دن اس کا ثواب دے دوں گا، یا اس کے بدلے میں تیرے اوپر دوسری آنے والی پریشانی کو ٹال دوں گا۔ مصلحت کا تقاضا ہے کہ یا میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دے سکتا، میں تجھے صبر دے دیتا ہوں۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان اس مقصد پر یا اس چاہت پر یا اس طلب پر، اس حاجت پر صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اللہ کی مرضی ہے، اور میرے اللہ کی مرضی رضابندی اسی میں ہے کہ میرے لیے صبر کرنے میں فائدہ ہے، اور صبر کرنے میں مجھے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اجر ثواب عطا کرے گا۔ تو دو چیزیں جو انسان کسی مصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر اگر وہ چیز تجھے نہیں ملی، کوئی بات نہیں، میں تجھے اپنی طرف سے صبر دے دوں گا، اور اس صبر کی بنیاد پر تو اپنی زندگی گزار لے گا، اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور لوگ نفسا نفسی کا عالم میں ہوں گے، اور اس وقت تو اپنے اس صبر کے پھل کو حاصل کرے گا جو تو دنیا میں مانگ رہا تھا، میں تجھے آخرت میں دے دوں گا، اور اس سے کئی گنا زیادہ اجر میں تجھے دے کر رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزی، ہمیں دنیا کے اندر بے صبر نہیں ہونا چاہیے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، آپ لوگ کہاں سے ہیں، کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے میری ضرور بتائیے گا۔